عنوان سے آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں استاد العلماء حضرت مولانا مطیع الرحمان حماد صاحب دعوت برکات العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو ماں کی محبت سے جگمگائیں گرمائیں اور نعرے کی صورت میں ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی، مولانا محمد اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا نور محمد ہزاروی، حضرت مولانا مطیع الرحمان حماد. دعوت دیتا ہوں مولانا مطیع الرحمان حماد صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے نماز بلند ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب عقل و دانش، ذی شعور، قابل سخت تکریم و تعظیم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور تشریف فرما علماء کرام، استاد محترم مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب اور مولانا قاری عبدالوحید صاحب، سامعین محترم، جس دین اسلام کو میں اور آپ مانتے ہیں، اپنا دین، اپنا اسلام سمجھتے ہیں، یہ اسلام ایک کامل، مکمل اور اکمل ترین دین ہے. یہ وہ دین ہے جس میں حقوق اللہ کی بھی مکمل پاسداری ملتی ہے، حقوق العباد کی بھی مکمل پاسداری ملتی ہے. حقوق العباد میں سے جہاں اور بہت سے حقوق ہیں، وہیں پر ایک حق عورت کا بھی ہے، جس کو معاشرے میں، تاریخ کے ہر دور میں، ہر دور کے ہر موڑ پر اس حق کو حق تلفی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے. لوگوں نے اس عورت کے مقام کو، مرتبے کو اس قدر نیچے گرایا کہ اس کو اس کا ذاتی حق بھی نہیں دیا گیا. اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں عورت کو کتنا نیچے گرایا گیا کہ فرانس کی اگر تاریخ اٹھائیے تو وہاں آپ کو یہ بات ملے گی
کہ ان کا ہاں نظریہ عقیدہ یہ تھا کہ عورت پورا انسان نہیں ہے بلکہ نصف انسان آدھا انسان ہے۔ چائنا کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ عورت کے اندر انسانی روح نہیں بلکہ شیطانی روح پائی جاتی ہے۔ جاپان میں اس عقیدے کے لوگ پائے جاتے تھے جو یہ بات کیا کرتے تھے کہ عورت ناپاک اور پلیت پیدا کی گئی ہے، اپنی ماں کی گود سے قبر کی گود تک ناپاک اور پلیت ہی رہے گی۔ عیسائیت کے اندر یہ تصور تھا کہ عورت معرفت الہیہ میں ایک رکاوٹ ہے، اس کو عبادت خانوں سے دور رکھا جائے گا، اس کو ہمیشہ معرفت الہیہ کی رکاوٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ہمیشہ عورتوں کو مذہب عیسائیت میں تعلیم دی جاتی تھی کہ وہ کنوارا پن کے عالم میں اپنی ساری کی ساری زندگی گزار دے۔ اس سے آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دھرتی کائنات میں عورت کے حقوق کو کس طرح پامال کیا جا رہا تھا کہ ہندو ازم میں یہ نظریہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ عورت اس شوہر کی لاش کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو آگ لگا کے نذر آتش کر لیا کرتی تھی، اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لیتی تھی۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتی تو پورے معاشرے کے اندر اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر ہم اور تاریخ کو اٹھائیں تو بلاد عرب کے اندر دیکھیے، وہاں پر اگر کسی خاوند کسی شوہر کا خاوند کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو وہ اس عورت کو مکہ سے باہر ایک کار کوٹری کے اندر 2 سال کے لیے بند کر دیا جاتا تھا، اس کو کھانے پینے کا پورا انتظام نہیں دیا جاتا تھا، اور جب 2 سال کے بعد اس کو باہر نکالا جاتا اس کے وجود سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ اگر جانور کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھی ہلاک ہو کے برباد ہو جائے۔ اسی طرح اس عورت کو پھر 2 سال کے بعد مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے چوک و چراہوں میں پھرایا جاتا تھا۔ حدیث مبارکہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ اپنی جھولی میں اونٹ کی میگنیاں ڈال کے پھینکتی، پھر لوگ اس کو کہتے کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر معاشرے کے اندر اس حد تک عورت کے حق کو ضائع کیا جا چکا تھا کہ مرد اپنی بیوی کی جائز بات کو ماننا بھی اپنی مردانگی کے خلاف سمجھا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر یہ حال تھا کہ مرد اپنی بیوی کو اپنی پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا کرتا تھا۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو اس عورت کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اس کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ اس سے بڑھ کر وہ ننھی جان جو بچی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تو اس بچی کو اٹھا کر زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہر طرف عورت کے حقوق کو پامال اور برباد کیا جا رہا تھا۔ پیغمبر اسلام آ گئے، تاجدار مدینہ فخر دو عالم آ گئے، سرور کونین ساقی کوثر امام الانبیاء آ گئے، خاتم الانبیاء آ گئے، شفیع الانبیاء آ گئے، شفیع المذنبین آ گئے، مکین گنبد خضرا آ گئے۔ پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا او دنیا بھر کے لوگوں، عورت کے حقوق کو پامال اور برباد کرنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، یہی عورت اگر تمہاری بیٹی ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری ناموس ہے، اگر تمہاری بیوی ہے، تمہاری زندگی کا بہترین ساتھی ہے، اگر یہی عورت تمہاری ماں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اسی عورت کے پاؤں تلے تمہاری جنت ہے۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کا حق دیا اور پورا پورا حق دیا۔ عورت کو اس کا حق دیا، عورت جب ماں کے روپ میں ہوگی اس کا حق کیا ہے، عورت جب بیٹی کی شکل میں ہوگی اس کا حق کیا ہے، عورت جب بیوی کی شکل میں ہوگی اس کا حق کیا ہے، عورت جب بہن کی شکل میں ہوگی اس کا حق کیا ہے۔ ایک ایک صنف نازک کی ایک ایک صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने इज्जत दी है, अदब और एहतराम दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह रिज़्क़ मेरा खत्म हो चुका है, मुझे दागे मुफारकत दे चुका है, खाने के लिए रोटी नहीं है, फाकों पे फाके पड़ रहे हैं, मुझे कोई वजीफा बता दीजिए। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे घर में तेरी माँ मौजूद है। मैं कहा हाँ मेरी माँ मौजूद है। वह जाओ उसकी जाके खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को खोल देगा, रिज़्क़ के दरवाजे बरकतों वाले तुम पर खोल दिए जाएंगे। सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पे तशरीफ फरमा थे। एक और सहाबी चलते हुए आए, या रसूल अल्लाह सर के बाल से लेके पाँव के नाखूनों तक मैं बीमारियों में घिर चुका हूँ, बीमारियां ही बीमारियां मेरे ऊपर टूट चुकी है, मेरे लिए कोई वजीफा बताइए, मैं बीमारियों से निकल जाऊं, ये सारी बीमारियां मुझसे दूर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब फिर वही था, क्या तेरे घर में तेरी माँ मौजूद है? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह मेरे घर में मेरी माँ मौजूद है। फरमाया जाओ उसकी जाके खिदमत करो, खिदमत करना तुम्हारा काम है, तुमसे सारी बीमारियों को दूर कर देना रब्बे काबा का काम है। इसी अस्ना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक और शख्स आया और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं जिंदगी चाहता हूँ, लंबी जिंदगी हो, आफियत वाली जिंदगी हो, उसमें कोई परेशानी ना हो, मुझे कोई आप दुआ बताइए। फरमाया जाओ अपनी जाके माँ की खिदमत करो। अगर तुमने माँ की खिदमत की है, जिस इंसान ने भी दुनिया में वालिदैन की खिदमत की है, अल्लाह ने उसको लंबी आफियत वाली जिंदगी से नवाज दिया है। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि माँ का मकाम क्या है, उसकी इज्जत क्या है, उसका अदब और एहतराम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बिदाया वन निहाया में लिखा है, सबसे पहले जिसकी कब्र में गए और कब्र में आप खुद लेटे फरमाया कब्र को कुशादा करो, फिर लेटे फिर बाहर आए, कब्र को कुशादा करो। सहाबा कहते हैं कि ये किस अजीम इंसान की कब्र है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा लेटे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी चाची फातिमा बिनते असद की कब्र है, जो अबू तालिब की बीवी जो इस्लाम ले आई थी। आपने उनको उनका जनाजा भी पढ़ाया, तारीख में लिखे अपना कुर्ता भी दिया कि वो भी इनको पहना दो, ये माँ का हक है। सहाबा रिज़वान कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबा का जम्मे गफीर लगा हुआ था, एक बूढ़ी औरत आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमरी उतार के नीचे बिछा देते हैं, उसको बिठाते हैं, वो आपके करीब हो जाती है। सहाबा आगे बातें नहीं बयान करते, उस औरत ने हुजूर से क्या बात की, हुजूर के कान में काफी देर तक बातें करती रही, हुजूर के कंधे पे उसने हाथ मारे और वो उठ के चली गई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये अजीम औरत कौन थी? फरमाया ये मेरी रज़ाई माँ थी, हकीकी माँ नहीं थी, रज़ाई माँ थी ये मेरी, इसलिए मैंने इसका इतना अदब किया, एहतराम किया, इसके सामने अपनी कमरी बिछा दी, इसको बिठाया। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कौल से नहीं बल्कि फेल से, अमल से भी अपनी माँ का इज्जत और अदब और एहतराम सिखाया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब सिखा रहे हैं। फरमाया कि माँ और बाप की ये दुआ है, यरफ़अु अल्लाहु फ़ौक़ल ग़माम, जिसको अल्लाह बादलों से भी ऊपर उठा लेते हैं। इंसान अगर दुआ करवाना चाहे औलिया के पास जाता है, उलमा के पास जाता है, नेक लोगों के पास जाता है। ख्वाजा खाजगान हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया अपनी माँ से दुआ कराया करो, एक माँ की दुआ 200 कामिल और मुकम्मल वलियों से बढ़ के दर्जा रखती है। एक माँ की दुआ, एक कामिल वली ख्वाजा साहब थे, एक कामिल वली सैयद नफीजुल हुसैनी शाह साहब थे, बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं, लेकिन माँ की दुआ 200 वलियों के बराबर मकाम रखती है, दर्जा रखती है। अदब और एहतराम इतना है इसका। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला धरती कायनात के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, सबसे बड़े फकीर थे, हजारों उलमा उनके शागिर्द
बैठते थे, उनके घर में उनकी एक बूढ़ी माँ थी। उसको मसला पेश आता, कहती मैंने मसला पूछना है। मसला पूछना है, किससे मसला पूछना है? अपने इलाके से बाहर, अपने गांव से बाहर एक मौलवी है, उसके पास मैंने मसला पूछने जाना है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला अपनी तमाम तर मसरूफियात को साइड पर रखते हुए अपनी माँ को सवारी पे सवार कराते और उसको उस मौलवी के पास लेके जाते जिनसे उनकी माँ ने मसला पूछना होता। वो बूढ़ा मौलवी, उसको मसला खुद नहीं आता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सवालिया अंदाज में, सवालिया नजरों से देखता उनको। इमाम साहब दबे लफ्जों से इशारा किनायतन उसको मसला बता देते। वो उनकी वालिदा को बता देता, वालिदा को बता देता। एक दफा नहीं, सैकड़ों दफा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ को इस तरह लेकर गए, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं कहा मैं भी तो हूँ, मुझसे पूछ लो, उसको भी तो मैं ही बता रहा था। ये अदब था, एहतराम था, माँ का मकाम हमारे इमाम ने वाज़ेह करके बता दिया। कितना अदब है इसका, अदब एहतराम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की इज्जत किया करते थे, अदब और एहतराम किया करते थे। और उलमा ने लिखा है मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह ताला अल्लाह के बड़ी नेक इंसान थे, नेक वली थे। मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह ताला हज के लिए गए, लाखों बंदे हज में शरीक थे। रात को अल्लाह के सामने दुआ कर रहे थे, बैतुल्लाह के सामने बैठे हुए। कहा ऐ अल्लाह, इतने लोग आए, कितने के लोगों का हज कबूल हो गया होगा? गैब से आवाज आई, लाखों आए, लाखों का कबूल हो गया। सिर्फ एक मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं, बाकी सबका हज कबूल हो गया। मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह ताला परेशान हो गए, उठे वहां से, लोगों से कहा बलख वालों ने कहां डेरे लगाए हैं? लोगों ने बताया फला फला जगह पर। बलख वालों के पास गए, उनसे मिले, तुम में एक मोहम्मद बिन हारून भी है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, बड़ा नेक इंसान है, बड़ा नेक इंसान है। 24-25वां हज करने के लिए आया हुआ है, 24वां-25वां हज करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। किधर है? पहाड़ के दूसरी तरफ उसने डेरा लगाया हुआ है, वहीं पे बैठे है, इबादत कर रहा है। वहां पर जाते हैं, मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह ताला पूछते हैं कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी हो? उसने कहा मालिक बिन दिनार हो। उन्होंने कहा हाँ मालिक बिन दिनार हो, तो तुम्हें कैसे पता लगा? उन्होंने कहा तुम ये बात छोड़ो, मुझे पता कैसे लगा? उसने कहा मुझे बताओ पैगाम क्या लेकर आए हो, क्या कहना चाहते हो? अभी वो खामोशी थे तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा लगता है तुम पैगाम लेके आए हो, मेरा हज कबूल नहीं है। मैं कहा बिल्कुल यही पैगाम लेकर आया हूं, लेकिन आप कैसे पता लग गया? 24 साल हो गए मुझे, 24 साल हो गए मुझे, हर दफा हज करने आता हूं, कोई ना कोई अल्लाह का वली होता है जो मेरे पास पैगाम लेकर आता है तेरा हज कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है। तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी से मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह ताला कहते हैं बता दो सही वजह क्या है? एक नहीं, दो नहीं, 24 हज कर चुका, तेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल क्यों नहीं होता? तेरा गुनाह क्या है? तेरा जुर्म क्या है? तूने कौन सा बड़ा गुनाह किया है? तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने रोकर कहा, अपने आंखों में आंसू की लड़ी परोकर कहा मालिक बिन दिनार, मैं माँ का गुस्ताख हूं, मैंने माँ की नाफरमानी की है, मैंने माँ का दिल दुखाया है। एक नहीं, दो नहीं, 24 हज कर चुका हूं, मेरा कोई हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। वजह क्या है? मालिक बिन दिनार ने कहा वजह क्या बनी, क्या गुस्ताखी की तुमने? उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने, मैं जवानी के आलम में था, अल्लाह ने मुझे बड़ा माल दे दिया, बाप का साया उठ गया, लाखों करोड़पति बन गया, शराबी कबाबी बन गया। रमजान का महीना था, मैं घर में आया, शराब के नशे में धूप था, माँ को देखा, माँ तंदूर के किनारे पे बैठ के रोटियां लगा रही थी। माँ ने कहा बेशरम इंसान, खुद रोजा नहीं रखता ना रख,
لیکن رمضان کے مہینے کے تقدس کو پامال کیوں کرتا ہے؟ جب یہ بات کہی اس نے، میں شراب کے نشے میں ڈوب تھا، میں نے آگے بڑھ کر ایک تماچا اپنی ماں کے لگایا، وہ میری ماں وہیں سے گری، تندور کے اندر چلی گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے کے اندر بند کر دیا۔ مجھے سب جب صبح کو نشہ اترا، ہوش آیا، تو لوگوں نے کہا یہ ماں کا قاتل ہے۔ میں نے دیکھا میری بیوی کپڑے نکال رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ کپڑے نکال کے واپس جا رہی ہوں، ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں، نہیں رہ سکتی میں۔ کیا ہو گیا؟ ماں کدھر ہے؟ میں کہا ماں تو تمہاری فوت ہو گئی، تم ماں کے قاتل ہو، جنازہ ہو گیا، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تھا اس کو دیدار بھی نہ کروانا میرا، مجھے ایسے ہی دفن کر دینا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے محمد بن ہارون بلخی نے کہا، جب میری ماں کی یہ بات مجھ تک پہنچی، میں نے وہیں سے تلوار اٹھائی، جس ہاتھ سے میں نے مارا تھا اس ہاتھ کو وہیں پہ کاٹ دیا، میں نے وہیں پہ کاٹ دیا۔ میں نے کہا کہ اس ہاتھ کا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں رونے دھونے لگا، سارے غلام آزاد کر دیے، ساری باندی آزاد کر دی، سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اس کے بعد سے اب تک میں 24 حج کر چکا ہوں۔ جب بھی حج کے لیے آتا ہوں، ایک اللہ کا ولی میرے پاس اللہ کی طرف سے آتا ہے، کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے۔ میں مقام ابراہیم کے پاس جاتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، میرا اس کا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار کو غصہ آیا، اس کو تھپڑ لگایا، واپس چلے گئے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رات کے وقت میں سوتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ رسول اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اتنا بڑا بدبخت انسان، ماں کا گستاخ، ماں کا نافرمان، ماں کا قاتل، میں تو اس کو نا امید کیوں کر دیا؟ کہ اس لیے کہ اس نے ماں کو قتل کیا۔ اس نے، اللہ کے نبی نے فرمایا مالک بن دینار، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پہ اس کو بدلہ دیا جائے، مجھے، اس نے مجھے قتل کیا مجھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس کی ماں کے سامنے اس کے بارے میں حکم دے گے کہ اس کو آگ کے اندر ڈالا جائے، آگ کے اندر ڈالا جائے، تو اس وقت وہ رو کر کہے گا ماں میں جل جاؤں گا، مجھے تکلیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس ماں کے سینے میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، جس ماں کو اس نے قتل کیا تھا اسی ماں کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں میرے محترم، ماں کی عزت، ادب اور احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل مائیں فوت ہو جاتی ہے، لوگ آتے ہیں جناب ماں کی شان پہ بیان کرتے، جنازے کے بعد، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد گاڑیاں لیتے ہیں، ماوا ٹھڈیا چھاوا۔ اور بھائی بعد میں جب مائیں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو ہر کوئی اچھا کہتا ہے۔ ان کی زندگی میں ان کی ادب کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ تمہیں اب اپنی ماں کی شان یاد آتی ہے، اس وقت کیوں نہیں آئی جب تمہاری ماں تھی، تمہاری بیوی تھی، تم نے کہا امی جان آپ خود ہی کام کر لیا کرے، یہ نہیں کرتی تو سونے دیا کرے، اس کو آپ خود ہی پکا لیا کرے، نہیں پکا کے دیتی آپ خود ہی کر لیا کرے۔ اس وقت تمہاری ماں کی شان کہاں تھی؟ اس وقت یہ ٹھنڈی چھاؤں کہاں تھی؟ اس وقت کہاں تھی جب تمہارا اور تمہاری ماں کے سامنے تمہاری بیوی کا ٹاکرا ہوتا تھا، چپ کلش ہوتی تھی؟ تم کہتے ہو ماں تو ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ بیوی کو ساتھ بٹھا کے باہر لے جاتے تھے، اس کو اچھی اچھی چیزیں کھلاتے تھے، ماں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ بھی تو عالم تھا۔ تو میرے محترم، نعمتوں کے زوال کے بعد نعمتوں کی قدر ہر کسی کو آ جاتی ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہے، جن کے گھروں میں مائیں ہیں، وہ ان کی قدر کرے، ادب کرے، احترام کرے، ان کے پاؤں دبائے، ان کے پاؤں کو دھو دھو کے پیے۔ اللہ نے یہ وہ نعمت اور اللہ نے وہ ایک شرافت مجھے اور آپ کو دی ہے، اس کا مقابل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے مقابل دنیا میں کوئی عزت، کوئی ادب احترام کے قابل شخصیت نہیں ہے۔ ماں کا ادب بھی کرے، باپ کا ادب بھی کرے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ موجود ہے، لیکن ان کی جان نہیں نکل رہی۔ کلمہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کلمہ ادا نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا
کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے، پیغام بھیجا گیا اس کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا اس نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے، میرے دل میں آگ جل رہی ہے اس کے لیے، میں نہیں معاف کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، کہا کہ اس کو معاف کر دو، کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود صحابہ سے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ۔ جب آگ جلانے لگے، لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے، اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا مرتے دم اس کے ساتھ ہی اس کے لیے جہنم کی آگ کھڑی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی، تو ابھی سے اس کو جلانے لگا ہوں۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، اس کے سینے میں ٹھنڈ پیدا ہو گئی، اس نے اسی جگہ پہ اس کو معاف کر دیا، وہ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے محترم، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کے نبی موجود ہے، کلمہ پڑھانے والے، لیکن جو ماں کا گستاخ ہے، جس نے ماں کے دل کو دکھایا ہے، ماں کی نافرمانی کی ہے، ماں کی بے ادبی کی ہے، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ماں کا مقام بتایا، وہیں پر باپ کا مقام بھی بتایا۔ فرمایا لوگوں، تمہیں ایک تھرمامیٹر دینا چاہتا ہوں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو عرش والا رب ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، رضا رب فی رضا الوالد، جا کے اپنے باپ کو دیکھ لو، اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے۔ اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہارے لیے اپنی جوانی بالکل بڑھاپے کی شکل میں لے آیا، سب کچھ اس نے لگا دیا، اس نے اس باپ کی قدر کرو، ادب کرو، احترام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک نوجوان شخص آیا، نوجوان شخص تھا، لمبی حدیث ہے، انتہائی اختصار سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں کماتا ہوں، اپنی محنت کرتا ہوں، ہاتھ سے بازو سے محنت کرتا ہوں، مال ہوتا ہے باپ بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کہیں کسی کو دے دیا اٹھا کے، کبھی کسی کو دے دیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بلا کے لے کر آؤ۔ جب بیٹا گیا باپ کے پاس بلانے کے لیے، ابا جان آپ کو حضور نے بلایا ہے، آپ کی شکایت لگائی ہے، میرا مال بغیر پوچھے جہاں دل چاہتا ہے دے دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو دے دیتے ہو۔ جب آ کے اس بیٹے نے کہا تمہاری شکایت لگائی ہے، اور اس بوڑھے باپ کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی تو اس نے دل ہی دل کے اندر ایک ایک ہوک کے انداز میں کچھ باتیں کہی جو زبان کے اوپر نہیں لے کر آیا، صرف دل ہی دل میں کہا یہ چھوٹا سا تھا، میں نے اس کو پالا، سردی کا انتظام کیا، گرمی کا انتظام کیا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھا، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، لاتے مار کے اپنے اوپر سے کمبل اتار دیتا تھا، یہ سردی تھی، مجھے ایسا احساس تھا، میں اور میری بیوی اس کے اوپر کمبل کر دیتے تھے، یہ پیشاب کے آلہ میں پڑا ہوتا تھا، اس کا پیشاب کا صاف کر کے اس کو سوکھی اور خشک جگہ پہ لٹاتے تھے تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ اندر ہی اندر اس نے کہا آج یہ چلنے پھرنے والا بن گیا، اس کو میں نے کھلایا پلایا، بڑا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، کمانے لگا، اب جا کے میری شکایت کرتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ باپ بعد میں پہنچا، اللہ نے عرشوں سے جبرائیل کو پہلے بھیج دیا کہ جاؤ جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ۔ اس باپ نے زبان پہ نہیں لے کر آیا، دل ہی دل میں جو ایک ہوک پیدا ہوئی تھی، وہ کیا سوچا تھا، وہ کیا الفاظ تھے، وہ کیا کلمات تھے، وہ کیا جملے تھے، وہ کون سے الفاظ تھے، وہ بتاؤ۔ جس وقت اس نے آ کے بتایا، اس نے کہا میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، لیکن میں نے دل ہی دل میں یہ باتیں کہی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرا باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے، جس طرح چاہے تو اس کو خرچ کرے۔ تو میرے محترم، باپ کی بھی ادب ہے، ماں کا بھی ادب ہے، دونوں جنت کے دروازے ہیں، دونوں کا ادب احترام کرنا ضروری ہے۔ جس کی ماں موجود ہے، باپ پر گیا، یہ نہ سمجھے کہ باپ کا حق ختم ہو گیا، اب باپ والا حق بھی ماں کے اوپر آ گیا، دونوں کے حقوق اس ماں کے ساتھ ہے۔ ماں فوت ہو گئی، باپ موجود ہے، اب ماں والا حق بھی باپ کی طرف آ گیا، دونوں کو دیکھنا
دیکھا جائے گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باپ فوت ہو جائے اس کے جو دوست احباب اعزاء و اقربا ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ اچھا سلوک کرنا یہ بھی باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شمار ہوگا. باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شمار ہوگا. الخالۃ کالام، فرمایا کہ جو تمہاری خالہ ہے یہ ماں کے درجے میں ہے، اس کا ادب بھی ایسے کرو جیسے تم اپنی ماں کا ادب کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتہ بتایا اور صحابہ علیہ رضوان میں سے ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر بہت بڑی بات کو بند کر دیا. فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت وہی تمہاری دوزخ ہے. اگر ان کا ادب کیا، احترام کیا، عزت کی، وہی ماں باپ کی عزت تمہارے لیے جنت بن جائے گی. اگر تم نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی، ادب اور احترام نہیں کیا، تو وہی تمہارا ادب احترام نہ کرنا، نافرمانی کرنا تمہارے لیے جہنم کی آگ ثابت ہو جائے گا. اللہ کے عالم پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جتنی بھی زندگی دے، جتنا بھی وقت دے، اگر ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، ان کی صحیح طریقے سے اللہ رب العزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے سامنے اف نہ کہے، ان کی بات کو کاٹے نہیں. ان کی بات کو ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ مجھے اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا، کروڑ پتی بنا دیا. مریدوں نے پوچھا کیسے بنا دیا؟ انہیں کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، ادب کرتا تھا. ماں باپ کی خدمت، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے. سرگودا کے اندر ایک بہت بڑا ٹرانسپورٹر ہے، میں نام نہیں لوں گا، اس نے کہا کہ جو کچھ ملا ہے مجھے ماں باپ کی وجہ سے ملا ہے. میری ماں اور میرے باپ، ہم اور بھی بھائی تھے، پھل لے کر آتے تھے. ابو جی یہ پھل آئے ہیں، 200 روپے کلو سیب ہے. باپ بیچارہ چھپا چھپا کے، یار بیٹے کی کمائی ہے، بیٹے کی کمائی ہے، آرام آرام سے کھاتا. کہتا میں جاتا، میری کمائی کم تھی، کیونکہ کمائی کم تھی. میں کہتا ہے پتہ نہیں کتنے پھرتے رہنے نے، میں تو 50 روپے کلو لے کے آیا. میں تھے ابو جی کھاؤ، باپ خوش ہو کے کھا لیتا. کہتا ہے حقیقت بات یہ ہے، مہنگی سے مہنگی چیز لے کے آتا اور اپنے باپ کو بتاتا ہی نہیں. اپنے باپ کو کہتا یہ تو 2 ٹکوں میں ملی ہے مجھے. صرف اس عادت نے مجھے اتنا بڑا ٹرانسپورٹر بنا دیا. اللہ نے اتنا مجھے مال دے دیا مجھے. تو میرے محترم، یہ والدین کو خوش کرنے کے چھوٹے چھوٹے موقع ہوتے ہیں، ان کو خوش کیا جائے، ان کو خوشی سے دیکھا جائے. اسے دیکھنے میں کیا ملتا ہے؟ ایک پورے حج کا ثواب مل جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کوئی دیکھے، میں 100 دفعہ اللہ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ